السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے پتا ہے آپ لوگ سیکنڈ ایپیسوڈ کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، تو آج میں ناول وہ میرا ہے اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں۔ کائنڈلی پڑھیے گا ضرور اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری سٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میرا ناول وہ سیڑھیوں کی جانب دوڑی۔ رکو تو، وہ پیچھے لپکی۔ سیڑھیوں پر تینوں گٹھریاں اوپر نیچے پڑی تھیں۔ نگین ان کے درمیان ہاتھ مار رہی تھی۔ مر گیا یا بچ گیا؟ بچ گیا۔ اس نے خوشی سے کہیں کتاب کھینچ نکالی۔ او مار دیتا ہے باجی، چھوٹو اندر سے کہیں کرا رہا تھا۔ 12 سالہ کام والا لڑکا، اس کی ڈرامے بازیوں سے وہ اچھی طرح واقف تھی، سو نگین نے جھک کر اس کی نبض چیک کی۔ زندہ ہے یہ، اور ہانی اسے ہاتھ سے کھینچ کر نیچے لے آئی۔ لاؤنج کے اس طرف کچن تھا۔ کھلے دروازے سے خالہ چولہے پر کام کرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ خالہ وہ بہت خوشگوار موڈ میں انہیں پکارتی ہوئی اندر آئی۔ بڑی خوشبو آ رہی ہے، کیا پکا رہی ہیں؟ کریلے۔ کریلے! اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، حلق تک کڑوا ہو گیا۔ پھر فریج پر نظر پڑی تو ذرا امید بندھی۔ خالہ کل کون سا سالن رکھا ہوگا؟ ٹینڈے بیگن۔ وہ مصروف سی ہانڈی میں چمچ ہلا رہی تھی۔ اب بھلا ٹینڈوں میں بیگن ڈال کر کون کھاتا ہے سوائے خالہ کے؟ ٹینڈے رکھے تھے تو آج کریلے نہ بناتی، ہم وہی کھا لیتے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی فریج کا جائزہ لینے لگی، مگر خالہ کے کان بہت تیز تھے۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے، جس گھر میں روز چولہا جلے وہی گھر بستا ہے۔ سوئی گیس کے محکمے سے تو نہیں تھے آپ کے سسر؟ کیا کہا؟ کچھ نہیں امی، آپ یہ بتائیں کوئی سویٹ ڈش رکھی ہے؟ نگین کی پہلی سمجھداری کی بات پہ ہانی نے اسے حیرت سے دیکھا تو وہ شرما سی گئی۔ وہ زرنیلا بریانی کے ساتھ کھیر بھی لے گئی تھی نا؟ سرگوشی میں بتایا۔ ادھر خالہ شروع ہو چکی تھی، سویٹ ڈش کہاں سے آتی ہے؟ صبح سے چینی ختم ہے۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے، جس گھر میں چینی نہ ہو وہ گھر۔ وہ نگین کو ہاتھ پکڑ کے باہر لائی۔ چینی ختم ہے نا، بس ہم اس سے چینی مانگنے جاتے ہیں۔ ہائے اللہ، ہم کوئی مانگنے والیاں ہیں؟ اوہ ہو، چینی مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اسے زبردستی لاؤنج تک اپنے ساتھ لائی اور پھر پلٹ کر دیکھا۔ وہاں ایک کونے میں صوفے کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف کتابوں کے ڈھیر لگے تھے۔ ایک چوڑی سی انسائکلو ٹائپ کتاب کھڑی تھی۔ 2 ہاتھوں نے اسے تھام رکھا تھا۔ تھامنے والے کا چہرہ کتاب کے پیچھے چھپا تھا۔ سنی، اگر خالہ ہمارا پوچھے تو کہنا ہانی اور نگین کتے والے سے سوری سامنے والوں سے چینی مانگنے گئی ہیں۔ اس نے کھلی کتاب کو آواز لگائی۔ کتاب ذرا نیچے ہوئی تو چھپا چہرہ اوپر نکلا۔ 13 سالہ سنی، جس کی ہیری پوٹر والی اینک ناک پر پھسل رہی تھی۔ چینی؟ اس نے انگلی سے ناک پر گرتی اینک پیچھے کی۔ کیا آپ جانتی ہیں چینی گنے کے رس سے بنتی ہے؟ اس کی کمی سے دماغ کے سیل مرنے لگتے ہیں۔ اوہو، وہ تنگ کر واپس پلٹی۔ ایک سے ایک نمونہ پڑا تھا خالہ کے گھر۔ لاہور سے ادھر آ رہی تھی تو سہیلیاں کہہ رہی تھی خالہ کے کسی ہینڈسم بیٹے سے منگنی کروا کر آنا۔ اب ان کو کیا بتاؤں، خالہ کے بچے 2 ہی اچھے، اور اتنے اچھے کہ اپنے کام کسی کے نہیں۔ خالو بھی خالہ کے سسر کی طرح مرحوم ہو چکے تھے اور پیچھے عجیب تکونے چھوڑ گئے تھے۔ اس نے کتے والے کی بیل بجائی، پھر ایک ہاتھ سے کھلے بال سنوارے، دوسرے ہاتھ ابھی تک نگین کے ہاتھ کو دبوچا ہوا تھا، جو بے حد ڈری سہمی گھبرائی سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تم کیوں پریشان ہو؟ ہانی، اگر اس نے ہمیں ڈانٹ دیا تو ہم فوراً سے فوت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ڈوب مرو نگین، بندہ ہی ہے، کتا تو نہیں جو کھا جائے گا۔ اس پل کتے کے زور سے بھونکنے کی آواز آئی۔ وہ ڈر کے پیچھے ہٹی۔ جی، وہ شیرہ بنانا ہے، چینی چاہیے تھی۔ شیرہ چینی سے بنتا ہے یا گڑ سے؟
नगीन ने पीछे से सरगोशी की। उसने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाई, जोर से अपना जूता नगीन के पाँव पर मारा। सॉरी, मेरे पास चीनी नहीं है, खुश्क लहजा, और गेट बंद करने लगा। मगर क्यों? लगते तो आप खासे वेल ऑफ हैं। मोहतरमा, मैं मीठा नहीं खाता। तो चाय में क्या डालते हैं? कैंड्रल सामने कोने स्टोर पर है, वहाँ से चीनी मिल जाएगी, और साथ में इखलाकियात की कोई किताब भी। वो खट से दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर ज़ोर से कुंडी चढ़ाई। कुत्ता फिर से भौंकने लगा। वाह, खुद फरहाद है। कुत्ता रोमियो है, मगर रोमांस छू कर नहीं गुजरा। जहन्नुम में जाए मेरी तरफ से। ओह, खफत छुपाते हुए ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाती हुई वापस पलटी। मैं तुम्हें बताने ही लगी थी हानि, मगर तुमने सुना नहीं। क्या? नगीन की शर्मिंदा आवाज़ पे वो चौंकी। यही कि जब ज़रनीला बिरयानी लेके कमील के घर गई तो कमील ने भी यही कहा था। नगीन ने बेबसी से सर झुका दिया और वो पैर पटक के आगे बढ़ गई। उसने अलमारी का पट खोला। सामने ही एक इस्त्रीशुदा नया रेडीमेड जोड़ा लटका हुआ था, जदीद तराश खराश का खूबसूरत जोड़ा। हानि ने हैरत से पलटकर नगीन को देखा, जो चेहरे के सामने किताब लिए आराम से कुर्सी पर झूल रही थी। इस वक्त उसने सस्ती सी लॉन का पेंडू सा जोड़ा जेब तन कर रखा था। ये जोड़ा किसका है? मेरा, बिना सर उठाए जवाब मिला। कौन लाया था? उसे यकीन ना था नगीन की पसंद इतनी ज़बरदस्त हो सकती है। अम्मी। तो पहनती क्यों नहीं हो? खाला रशीदा ने बताया था कि इस पे साया है। क्या? उसने घबराकर अलमारी बंद की और दोनों हाथ झाड़े, फिर एकदम वापस पलटी। ये खाला रशीदा कौन है? पता नहीं। किताब पर सर झुकाए नगीन ने शाने उचकाए। तो तुम्हें कहाँ मिली? ख्वाब में मैंने देखा, एक बूढ़ी खातून मेरे पास आई। उन्होंने बताया उनका नाम खाला रशीदा है और ये सारे कपड़ों पर साया है, सो मैं इन्हें ना पहनूं, इसलिए मैं नहीं पहनती। बिल्कुल बुद्धू हो तुम। वो जारहाना अंदाज में अलमारी की तरफ बढ़ी, फिर रुक गई। क्या पता वाकई इन पर साया हो, वरना खाला रशीदा को क्या शौक़ था नगीन के ख्वाब में आने का। वो आहिस्ता आहिस्ता अलमारी से परे खिसक आई। सुनो नगीन, चंद लम्हों बाद उसने पुकारा, तुम्हारे पड़ोसी के पास चलते हैं। फिर अब क्या बहाना करेंगे? तुम्हारी उस रंगीला ने अगला बहाना क्या किया था? जरनीला। नगीन ने बुरा मानकर उसे देखा। जो भी है, अभी तो मुझे बस फरहाद का नाम याद है। वो चट बेड पर गिर गई। बड़ा शानदार बंदा है, उसके साथ यहाँ छुट्टियाँ गुजार कर मज़ा आएगा। सुनो, वो पुरजोश सी होकर उठी, तुम्हें उसके साथ सेट ना करा दूँ? तौबा करो हानि, कैसी बातें करती हो? वो अकेला बंदा है, पता नहीं कौन है, और तुम? अकेला? हानि ने जैसे कुछ समझकर सर हिलाया। वो अकेला क्यों रहता है? लपक कर खिड़की की तरफ आई, पर्दा हटाया। सामने उसका टेरेस दिखाई दे रहा था। सही होते नज़र आ रहे थे। एक अकेले बंदे को इतना बड़ा घर किराए पे लेने की ज़रूरत क्या थी? सिर्फ एक पोर्शन क्यों नहीं लिया उसने? वो आंखें सकेरे उसके टेरेस को देख रही थी। मुझे क्यों गुमान हो रहा है नगीन कि ज़रूर कोई बात है, वरना इतना बड़ा घर लेके क्यों रहता? उस दिन भी हमें चीनी नहीं दी कि कहीं हम उसके घर के अंदर न आ जाएं। कोई गड़बड़ ज़रूर है। तुम सुन रही हो या नहीं? हाँ हाँ, नगीन ने घबरा कर किताब से सर उठाया। तुम कह रही हो उसकी चीनी में गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ तुम्हारे दिमाग में है। अच्छा चलो, आज सनी के पास होने की खुशी में खाला ने जो खीर बनाई है उसे देकर आते हैं। मगर अम्मा ने तो उसके लिए बनाई है, दूध बचा पड़ा था, और उसे क्या पता किसके लिए बनाई है। बस चलो। वो तेजी से बालों में ब्रश कर रही थी। सिंगार मेज के आईने में उसका अक्स नुमाया था, खुलते हुए गुलाबी रंगत, चूड़ीदार आस्तीनों वाला फ्रॉक और पजामा पहने, सिल्की बाल, आंखों में काजल लगाए वो अच्छी लग रही थी। अपनी तैयारी से मुतमईन होकर पलटी तो नगीन उधर नहीं थी। ये किधर गई? वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई तो एन टीवी के सामने बैठी
بنا پل کے چپکائی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ ہانی نے گھڑی دیکھی، 8 بج گئے تھے۔ اب نگین سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ کونے میں کتابوں کے ڈھیر میں سنی کا سر دکھائی دے رہا تھا۔ اسے یکدم خیال آیا، سنی تم کتنے اچھے ہو، خوش دلی سے کہتی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ سنی نے سر اونچا کیا، پھر مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے انگلی سے ناک پہ پھسلتی اینک پیچھے کی۔ سنی، مجھے لگ رہا ہے آج بارش ہوگی، ہے نا؟ مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے۔ اس نے بغور ہانی کی بے تکلف مسکراہٹ کو دیکھا۔ عموماً وہ ہر وقت چلی بھنی رہتی تھی۔ مجھے بارشیں بہت پسند ہیں۔ اس نے مزید بے تکلفی بڑھانا چاہی۔ کیا آپ جانتی ہیں، ہر سیکنڈ پورے کرۂ ارض پر جتنی مقدار میں بارش ہوتی ہے، اتنا ہی پانی ہر سیکنڈ میں زمین پر سے بخارات بن کے اڑ جاتا ہے۔ وہ پیر پٹک کر کھڑی ہو گئی۔ سارا دوستانہ پن ہوا ہو گیا۔ سوچا تھا اسے فرحاد کے گھر اپنے ساتھ لے کے جائے گی، مگر اس گھر میں تو کوئی نارمل تھا ہی نہیں۔ خالہ پوچھیں گی تو بتا دینا میں پڑوس میں جا رہی ہوں۔ تو ویورس، وہ پڑوس میں جا کے کیا کرتی ہے، یہ ہم آپ سے کل ڈسکس کریں گے۔ آپ اپلوڈ کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 3۔ تو آپ اس ایپیسوڈ کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔